لیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، جہاں سینیٹر فیصل جاوید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اپوزیشن نے پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ پرائم منسٹر عمران خان جب اپنا پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ سے، اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور پہلے 5 منٹ میں کہہ دیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ پہلے 5 منٹ میں ہی کہہ دیا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، تو وہاں سے انہوں نے بلیک میلنگ شروع کی کہ کسی طرح سے ان کو وہ NRO مل جائے۔ اس کے لیے اسمبلی میں شور شرابہ کیا۔ اس کے بعد جب کشمیر کاز پوری دنیا میں اٹھا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی زبردست ایفرٹ سے پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلائز ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے جو جوائنٹ سیشن ہوا کشمیر کے اوپر، وہاں پہ ہم نے ان کو بلایا، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد کنٹینر لے کر پہنچ کے کشمیر کاز کو بیک برنر پہ ڈال دیا، اور اپنے آپ کو اور اپنی کرپشن بچانے کی جو مہم تھی اس کو آگے کر دیا۔ اس کے بعد کرونا فیز 1 چل رہا تھا، اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ پھر فیٹف کے اوپر جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے، وہاں پر انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ لے کر کے آئے یہ NRO، یہ نیب کی 38 میں سے 34 شکیں وہ کہتے ہیں چینج کر دیں، اور اس پہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے۔ یہ لے کر کے آئے کہ ہمیں آپ اگر یہ دیں گے تو ہم فیٹف میں آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور اب آپ کے سامنے ہے کہ PDM انہوں نے بنائی، اور PDM کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ڈیمانڈ کر رہے ہیں NRO کو، مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کو یہ NRO نہیں دیں گے۔ یہ NRO ہے کیا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف سے پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں نیب آرڈیننس میں کہ 38 میں سے 34 شکیں جو ہیں وہ آپ بدل دیں۔ اس میں چیدہ جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 99 سے پہلے کے جتنے کیسز ہیں، 1985 سے لے کے 1999 تک کے بیچ کے جتنے کیسز ہیں وہ آپ معاف کر دیں۔ وہ چھانگا مانگا کی سیاست، وہ غیر جماعتی الیکشن جو 85 کا تھا، اس کے بعد جتنے قرضے معاف کرائے گئے، وہ پورا دور 85 سے لے کے 99 تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کے جو ادوار رہے ہیں، وہ سب حلال ہو جائے۔ وہ غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کے کیسز، وہ ساری چیزیں وہ معاف ہو جائیں۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ کہا کہ 99 سے پہلے کے سارے کیسز معاف ہو جائیں۔ اچھا، اگر ہم اس میں بینیفیشری دیکھیں تو ان میں بڑی لمبی فہرست ہے جو اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اس میں ہیں جی نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، خاقان عباسی، خورشید شاہ، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، احسن اقبال، یہ سارے کے سارے اس NRO کے بینیفیشری نکلتے ہیں۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن جو ہے وہ ہمیں کرنے دیں۔ اس میں بھی رمضان شوگر ملز کا کیس ہے، رانا ثناء اللہ کا کیس ہے، خواجہ آصف کا کیس ہے، اور جاوید لطیف کا بھی کیس اس میں آتا ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے، پبلک آفس ہولڈر کو اجازت ہو منی لانڈرنگ کی، نیب اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ اس میں بھی شہباز شریف کا TT کیس ہے، آصف زرداری کا فیک اکاؤنٹ کیس ہے، چودھری شوگر ملز ہے، خواجہ آصف کا ایسٹس والا کیس ہے، اور فریال تارپور صاحبہ کا بھی اس میں کیس ہے۔ چوتھی چیز یہ کہتے ہیں کہ بے نامی کی تعریف جو ہے وہ بدل دی جائے، یعنی کہ رشوت چوری کا پیسہ آپ اپنے بیوی کے نام پہ کر دیں، جو ٹیکس پیئر ہوں ان کے نام پہ کر دیں، یا بچے جو 18 سال سے اوپر ہیں اور انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر جو بھی ہے اس کے نام کر دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اس میں سلمان شہباز کی نام جو بے نامی، یعنی کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے TT کا وہ آتا ہے، انور مجید ان کا آتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہتے ہیں کہ لمیٹیشن 5 سال کی۔ اور بھی چیدہ اس میں چیزیں ہیں، جس طرح کہ انٹرنیشنل کوئی ثبوت جو ہے وہ نیب کی طرف پیش نہ ہو سکے، بین الاقوامی کوئی ثبوت ہو، یعنی کہ لنڈن فلیٹس کلیئر ہو جائیں اور سر محل کلیئر ہو جائے، کوئی بھی انٹرنیشنل جو ثبوت ہے وہ نیب کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ تو یہ مسودہ یہ وہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے چیدہ آپ کو نکات بنائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح سے ان کو مسائلتی آرڈیننس ان کے ساتھ کر لیں، NRO ان کو دے دیں، ان کو ڈیل دے دیں۔ ماضی میں انہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں ڈیلے کرنے کی۔ جنرل مشرف سے
جب وہ پاور میں تھے دونوں نے NRO لیا. اس سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو جب ان کی حکومتیں رہیں ایک دوسرے کو ریلیف دیتے رہے ہیں, NRO دیتے رہے ہیں. اب ہے سامنے عمران خان. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت ان کو NRO نہیں دیں گے. اگلی چیز ہے استعفے. یہ استعفے نہیں ہیں, یہ لطیفے ہیں. یہ پہلے ہی کہا تھا. آج ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں. نیا سال شروع ہونے والا ہے, 31 دسمبر سے پہلے آپ استعفے دے دیں. اسد کیسر صاحب سے بات ہوئی ابھی, وہ قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوراً ان کے استعفوں پہ سائن کریں گے تاکہ نئے سال کا آغاز اسمبلیوں سے گند صاف ہو, اسمبلیوں سے گند صاف ہو. نیا سال ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ ہم سب کو پھر بول سکیں تاکہ یہ لوگ جو ہے اسمبلیوں سے نکلیں. ان کے استعفے مکمل طور پر لطیفے بن گئے ہیں. اور یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان پہ ہم اپنے ورکرز سے, پی ٹی آئی کے ورکرز سے بھی کہیں گے کہ ان پہ تنقید نہ کریں, ان کو برا بلا بالکل نہ کہیں. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ہماری ہیں پلیئر آف دا سیریز. جو حال انہوں نے نون لیگ کا جس سپیڈ کے ساتھ کیا ہے, جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. تو ہم انہیں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ویل ڈن مریم, آپ نے بہت زبردست سروسز دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. جو حال بلاول نے پیپلز پارٹی کا کیا ہے وہی حال مریم نے نون لیگ کا کر دیا ہے. یہ وہی مریم ہے جو کہتی تھیں کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے جو سپریم کورٹ پہ پورا مقدمہ چلا تو وہ جو لنڈن میں فلیٹس ہیں, دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ مے فیئر کے اندر جو فلیٹس ہیں ان کی اصل مالکہ ہیں مریم ان کی اصل مالکہ ہیں. تو یہ سب لوگوں کے سامنے ہیں چیزیں. اب کہتے ہیں جی ڈائیلاگ کے لیے گورنمنٹ پہلے دن سے تیار ہے. آئیں پبلک انٹرسٹ کی چیزوں پہ ڈائیلاگ کریں, پبلک انٹرسٹ کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ ڈائیلاگ کریں. ہم الیکشن ریفارمز کے اوپر ان کو دعوت دیتے ہیں. ہم نے کرونا کے اوپر ان کو کمیٹی کے اندر کئی دفعہ بلایا. ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کی قانون سازی پہ ضرور آئیں اور ڈائیلاگ کریں, لیکن ساتھ اپنے یہ مت لے کر آئیں نا, یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ NRO جو مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے یہ نہیں ملے گا. مائنس دس ہم ریڈی ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے بھی ڈائیلاگ کرنے کے لیے. لیکن ہر موقع پر یہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان ان کو بس یہ NRO دے دیں. عمران خان صاحب نے کہا میری حکومت تو چھوٹی چیز ہے, میری جان بھی چلی جائے میں ان چوروں ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا. NRO نہیں دیں گے عمران خان. اس کے علاوہ ہم تیار ہیں ڈائیلاگ کے لیے. ان کا جو استعفوں والے جو ڈراپ سین پورا ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو استعفوں کا کہا, ان کے بیشتر اراکین پارلیمنٹ پیپلز پارٹی کے بھی اور PMLN کے بھی سب نے کہا بھائی ہم کیوں استعفے دیں, ہم آپ کی چوری بچانے کے لیے کیوں اپنی نشستیں چھوڑیں. کیونکہ یہ ساری جو مہم چل رہی ہے یہ کچھ لوگوں کی چوری بچانے کے لیے چل رہی ہے. اور ظاہر ہے پبلک تو چوری بچانے والوں کے ساتھ نہیں نکلتی. پبلک کیوں نکلے گی؟ تو جب یہ فلاپ ہوئے, ان کے سارے جلسے فلاپ ہوئے اور کہتے رہے کہ مینار پاکستان فیصلہ کرے گا, لاہور فیصلہ کرے گا, تو لاہور نے تو اپنا فیصلہ کر دیا, لاہور نے آپ کو رد کر دیا. تو اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ نا اپنے لوگ استعفے دینے کو تیار ہیں, ان کی چوری بچانے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا. تو انہوں نے پھر یہ بات اپنی واپس لی اور اب یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ اور کہہ رہے ہیں جی نواز شریف واپس آئیں. کہتے پھر نہ کرنے لگا نا, بالکل ہی آپ جو مرضی کر لیں. لانگ مارچ سو بسم اللہ, ہم تو کہتے ہیں آپ لانگ مارچ کریں, آپ لانگ مارچ کریں. اور یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے, آپ نے پہلے بھی لانگ مارچ کیا, آپ نے کیا کر لیا, آپ ادھر کنٹینر لے کر گئے ہیں, سیلفیاں لیا, واپس چلیں گے. پبلک آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ نے بیک ٹو بیک جلسے کر کے دیکھ لیا, لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا. کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے اس میں جلسوں کی وجہ سے مزید شدت آئی ہے. ان کے جلسوں کی وجہ سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں, زیادہ ان کے جلسوں کی وجہ سے کرونا پھیلی ہے. جس جگہ انہوں نے جلسے کیے ہیں وہاں پہ زیادہ کرونا اوپر گیا ہے. اور اب یہ لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں. لانگ مارچ آپ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے یہ سارے جو کنڈے ہیں یہ سب آپ پہلے کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیجاوو. تو یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے, اب بھی کر کے دیکھ لیں. جی آیا نو, سو بسم اللہ.
کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جس چیز کے بتلاشی ہیں وہ صرف ہے NRO. آپ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب بڑا کلیئر کٹ پوزیشن ہے پہلے دن سے ان کی کہ کسی صورت بھی وہ آپ کو NRO نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر ذیشان تھوڑا سا ایڈ کریں گے پھر سوال لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سنا سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس ٹائم پہ, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو ان کی تحریک ہے وہ تو ناکام ہو رہی ہے اور ناکام ہو گئی ہے, اور اس کے دو مجموعی طور پہ بڑے وجوہات ہیں. اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اب عوام کو جو ہے یہ سمجھنا وہ شروع ہو گئے ہیں کہ جو عمران خان کی پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہے, اور لانگ ٹرم پالیسیز وہ ہوتی ہیں جو کہ صرف آپ کے کام نہ آئے, اگلے جو آپ کی جنریشنز ہیں ان کے بھی وہ کام آئیں. اور دوسری بات یہ ہے ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو ان کی تحریک ہے تو وہ اس ملک کے لیے نہیں ہے, ہمارے قوم کے لیے نہیں ہے, وہ ان کے ذاتی مفادات ہیں, اس کے لیے یہ اپنا ایک تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے میرے خیال سے اس ٹائم پہ, اور یہی دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی تحریک کو آگے کوئی راہ نہیں مل رہی. اور یہ اپنے بیانیہ جو ہیں تو یہ ہر 2 ہفتے بعد چینج ہو جاتا ہے, کوئی اور چیز یہ لے کر آ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اداروں کے اوپر ہم اپنا ڈال دیتے ہیں جو بھی انہوں نے کیا ہے, اس کے علاوہ استعفوں کی بات کرتے ہیں. تو ان کے پاس ایسا کوئی خاص کوئی بیانیہ ہے نہیں. جیسے کہ اگر خان صاحب نے اپنا کوئی ایک تحریک اس سے پہلے چلایا تو اس میں بڑا کلیئر ان کا ایک سٹانس تھا, اور وہ تھے سٹیٹس کو کے خلاف. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ جو اکنامک سچویشن, جو ہماری معیشت کی سچویشن ہے, وہ بھی یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے تو وہ کافی نیچے چلی گئی ہے. بے شک پاکستان کی گروتھ ریٹ نیچے گئی ہے کرونا کی وجہ سے, اور وہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ خطے میں اور بھی ممالک ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے. آپ کی پاکستانی روپی, ہماری کرنسی جو ہے وہ دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے گروتھ ریٹ میں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی اس ٹائم پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس ہے تو وہ بھی اس میں بڑی وجہ جو ہے تو آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک اور کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں ہمیں کافی ڈالرز باہر سے آ رہے ہیں, اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا, کیونکہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں ڈالر زیادہ باہر جاتا تھا اور پاکستان میں کم آتا تھا. وہ سچویشن اب مختلف ہو گئی ہے, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہی پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. بلکہ 170 سے ڈالر جو ہے وہ اب 154 پہ آ گیا ہے, اور بھی انشاءاللہ نیچے ہی جائے گا. اس سے کیا ہوگا, اس میں پاکستان سے جو اندر باہر سے جو چیزیں آتی امپورٹڈ چیزیں, ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی, جس میں پیٹرول ہو گیا اور باقی ایسی میجر چیزیں ہیں. تو مہنگائی میں کافی فرق آ جائے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں بس آخر میں یہی کہوں کہ ان کی تحریک جو ہے تو اس میں ایسی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. بڑے سوال میرا یہ ہے کہ جس 34 نیب کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بتایا, اس پہ 4 مرتبہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ریس کانفرنس کر چکے ہیں, 8 مرتبہ شہزاد اکبر صاحب کر چکے ہیں, 15 مرتبہ شبلی فراز صاحب کر چکے ہیں. تو حکومت اس چیز کو اور کچھ نہیں کہنے کے لیے حکومت کے پاس ایک ہی چیز کو 1000 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات, آپ نے کہا کہ مہنگائی میں کمی ہوگی, وہ کب کمی ہوگی؟ دیکھیے, جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, زبردست اکنامک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا جب عمران خان صاحب پاور میں آئے, سارے ادارے تباہ تھے,
कर्जे रिकॉर्ड इन्होंने 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा लेके गए थे। इन्होंने बात की डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों में नुकसान जो पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर का था, वो पिछले 5 महीने में लगातार सरप्लस में गए, नफे में गए हम। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं। फैसलाबाद और सियालकोट, गुजरांवाला आप जाएं, आपको पता चलेगा जो हमारी इंडस्ट्री बहाल हुई है, 50,000 लूम्स पिछली बहाल की हैं, 30,000 लूम्स नई लग गई हैं। लेबर जो है वो शॉर्ट पड़ गई है वहां पे। कारोबार उठ के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस तेजी से अब ऊपर जा रही हैं। हर लिहाज से पाकिस्तान के जबरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। खासतौर पर कोरोना के अंदर पूरी दुनिया ने तारीफ की है कि इमरान खान की जबरदस्त हिकमत अमली से ना सिर्फ कोरोना के ऊपर पाकिस्तान ने काबू पाया बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं कमाल के हैं। बिल गेट्स ने कहा, WHO ने कहा, US के इकोनॉमिस्ट ने कहा, आज फिंच जो है, ब्लूमबर्ग जो है, मूडीज जो है, सारे आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ कर रहे हैं। आपने बड़ी चीज़ें पहले करनी है और फिर उसके असरात पब्लिक तक जाएंगे। और अब IMF की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में महंगाई नीचे जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप याद रखिए, जिधर पाकिस्तान मिला इमरान खान को, कुछ जर्मनी या स्विट्जरलैंड की इकॉनमी नहीं मिली थी इस पाकिस्तान की, जिन्होंने अपनी बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हैं, मुल्क को गरीब किया, अपने आप को अमीर किया है। इमरान खान ने ना कोई मिल लगानी है, ना इमरान खान ने कोई कारोबार करना है, ना बैरून मुल्क असासे बनाने, जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए करना है। एक चीज। दूसरी चीज, NRO, ये ना मांगे ना, हम नहीं बताएंगे। फिर ये बार बार मांगते हैं, इसलिए हम बार बार बताते हैं। और बार बार ये भी बताना जरूरी है कि NRO है क्या। इसमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ के साथ इन्होंने NRO की थी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर इनके सारे केसेस, जी मिट्टी पाओ, पहले जो हुआ वो हुआ, आगे चले। क्यों भाई? आपने मुल्क को लूटा, आपको छोड़ दे, आपने करप्शन किया, आपको छोड़ दे। और ये सारे केसेस इनके दौर के बने हुए हैं, इनके अदवार के बने हुए हैं केसेस। इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इनको जाके इदारों के सामने पेश होना चाहिए, अपने सबूत देने चाहिए। इमरान खान साहब पे जब इन्होंने केस बनाया पैनामा के बाद आवाज उठाने पर, इमरान खान ने क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? इमरान खान 1 साल तक मुकदमा चलता रहा, जाते रहे, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी। उस कमाई पे जो बाहर की कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, एक एक पाई पाकिस्तान वतन अजीज लेकर के आए, उस पर भी इमरान खान ने एक एक सबूत दिया और बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन सब कुछ दिखाया और अदालत से सुरखरू निकले। बदले में इन्होंने क्या दिखाया? एक वो कतरी खत वो जाली, एक वो ट्रस्ट डीड वो जाली, और निकल आई मरियम उन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर। और आज की तारीख तक एक पेपर वो नहीं दिखा सके। तो जब केसेस हों, आप अदारों पे हमला नहीं करते, आप जाके अपने जवाब देते हैं। हम इन्हें ये कहते हैं कि आप बजाय इसके कि NRO ले, आप अपने मुकदमात का सामना करें। इसलिए ये ज़रूरी है लोगों को बताना, बार बार बताना, बार बार हम बताते रहेंगे कि बार बार बताना ज़रूरी है कि ये NRO है क्या और इस NRO की डिटेल्स क्या है, इसलिए ज़रूरी है। वैसे भाई NRO आपका और वज़ीर आज़म साहब का तकिया कलाम बन चुका है, लेकिन इस मुल्क का ये भी रिकॉर्ड है कि NRO कभी मिला तो वो पिंडी से मिला। क्या आपकी हुकूमत इतनी ताकतवर है कि पिंडी के बजाय जिस तरह हमारा NRO देगा? NRO हमेशा, आप अगर NRO की चेक करें, चीफ एग्जीक्यूटिव देता है NRO। NRO कहां से मिलता? जनरल मुशर्रफ थे, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो NRO दे सकते थे, उन्होंने NRO दिया भी। हुकूमत NRO देती है, हुकूमत को नहीं दिया जाता। ये जो अपोजिशन वाले कहते हैं ना हम आपको NRO नहीं देंगे, वो आप कौन होते हो NRO देने वाले? आपको तो ज्यादा पता है NRO कौन देता है। आप अपोजिशन वाले तो NRO के आदी हैं, आपकी तो हैबिट है NRO लेना। आपने माजी में एक दूसरे से NRO ली, जनरल मुशर्रफ से दोनों ने NRO लिया हुआ है। तो इन्हें नहीं पता कि NRO हमेशा हुकूमत देती है, हुकूमत लेती नहीं होती NRO। अगर इमरान खान NRO नहीं दे सकते तो ये फिर मांगते क्यों हैं? फिर ये क्यों लेकर के आए हैं? अगर इमरान खान नहीं दे सकते तो ये इन्होंने लिख कर दिया है कि हमको आप हमारे ये केसेस माफ करें। ये सारे केसेस जो इनके हैं, चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, एवन फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, ये सारे केसेस आप माफ करें, तो यही तो NRO है। खान साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर किसी ने इनको NRO दिया तो वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं करेगा? वो किसी कौन है? इमरान खान ने क्या, कोई भी हुकूमत जब NRO देती है, जनरल मुशर्रफ ने, जब जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म हुआ, उन्होंने NRO दी, उसके 1 या 1.5 महीने के बाद उनका टेलीविजन पे इंटरव्यू है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने सबसे बड़ी जो गलती की है वो ये NRO वाली की है। तो इमरान खान साहब ने कहा कोई भी हुकूमत हो कभी भी NRO नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, सेनेटर फैसल जावेद की सेनेटर ज़ीशान के हमरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे।